بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو بگن وتھ پلانٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز تراویح کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے اور اس امر میں ایک حدیث بمائے تشریح اور ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نماز تراویح باجماعت پڑھنا سنت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینے میں مسجد کے اندر بوری کا ایک حجرہ بنایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی راتیں نماز تراویح کے علاوہ نفل نماز پڑھی، اور جب لوگ بہت زیادہ جمع ہو جاتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے اور فرائض اور تراویح باجماعت ادا کرتے، یہاں تک کہ ایک دن بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ فرض نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جا چکے تھے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک باہر تشریف نہ لائے، تو لوگوں کو آپ کی کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی اور لوگوں کو یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، تو لوگوں نے کھنکھانا شروع کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو جائیں اور نماز تراویح پڑھنے کے لیے باہر تشریف لائیں، جیسا کہ گزشتہ راتوں میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کے اندر سے ہی یا باہر آ کر فرمایا کہ تمہارا جو کام میں دیکھ رہا ہوں کہ یوں ہی برابر جاری رہے، یعنی کہ تمہارا جو شوق نماز تراویح کا باجماعت پڑھنے سے متعلق ہے اور جو تمہارا جذبہ عبادت سے متعلق ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے۔ اور پھر فرمایا لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، یعنی اگر میں نماز تراویح باجماعت ہمیشہ پڑھتا رہتا تو تم پر یہ نماز فرض کر دی جاتی، اور اگر یہ نماز تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اس کی ادائیگی سے قاصر رہتے، لہٰذا اے لوگوں اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، کیونکہ انسان کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے، سوائے اس کے جو فرض نماز ہے، کیونکہ فرض نماز مسجد میں ادا کرنا ہی افضل ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر بوری کا ایک معتکف بنا لیا کرتے تھے اعتکاف کی نیت سے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی نیت سے معتکف بنا لینا، چاہے وہ بوری کا ہو یا کسی بھی اور کپڑے وغیرہ کا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں انتہائی شان رحمت کی غمازی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھنے پر مداومت نہیں فرمائی کہ کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور میرا امتی کسی تنگی اور پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ اس چیز کی بھی واضح اور صریح دلیل ہے کہ نماز تراویح باجماعت پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں گھر میں نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا، وہ صرف اور صرف سنت اور نفل نمازوں کے بارے میں ہے، اور جو فرض نمازیں ہیں وہ مسجد میں ہی ادا کی جاتی ہیں اور ان کا مسجد میں ادا کرنا ہی افضل ہے۔ اور سنت اور نفل نمازوں کا گھر میں ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جو نماز نگاہوں سے بچ کر کی جاتی ہے اس کے اندر ذرا سا بھی نمود و نمائش کا جو ہے وہ عنصر پیدا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ حکم فرمایا گیا کہ فرض نمازیں مسجد کے اندر ادا کی جائیں اور جو سنت اور نوافل جو ہوتے ہیں وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو رمضان شریف کے اس پیارے اور بابرکت مہینے کے اندر نماز تراویح کا لازمی اہتمام کریں اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں۔ یہاں پر میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں جو کہ نماز تراویح کی تعداد سے متعلق ہے، تو نماز تراویح کی جو تعداد ہے وہ پوری کی پوری 20 ہے۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک میں آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں 8 تراویح اور کہیں 10 تراویح جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں، جو کہ بالکل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ تو رمضان کے اس بابرکت اور پیارے مہینے میں نماز تراویح کا لازمی اہتمام کریں اور باجماعت نماز تراویح ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دعاؤں میں غزہ کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ پاک انہیں جلد از جلد اس تکلیف دہ حالات سے نجات دلائیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔